پاکستان سپر لیگ کا نواں سیزن ختم ہو چکا ہے اور اب ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے شائقین کرکٹ کی نگاہیں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونے والی سیریز کے اوپر مرکوز ہوتی، لیکن اس بار شائقین کی نگاہیں کہیں اور ہیں اور نگاہیں لگی ہوئی ہیں پی سی بی کے ہیڈ کوارٹر پر کہ وہاں سے کیا حکم آتا ہے کپتان کی تبدیلی کے حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر پریسر میں یہی سوالات کیے جاتے ہیں کہ کپتان کون آ رہا ہے، کب شاہین افریدی کو ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں ہٹایا جا رہا، ایون کہ غیر متعلقہ لوگوں سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دافعی تو جو ملازمین ہوتے ہیں، جو بیچارے کچرا کوڑا اٹھاتے ہیں پی سی بی کے دفتر سے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں یار کوئی سناؤ اندر کیا ہے، کپتان چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک عجیب سا سیناریو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر محسن نقوی جو کہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوں اور ان سے سوال نہ کیا جائے تو ایسا تو ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پی ایس ایل 2024 کے فائنل سے پہلے محسن نقوی میڈیا کے سامنے آئے تو انہیں ایسے ہی سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس حوالے سے محسن نقوی نے جو اندیے دیے ہیں، جو اشارے دیے ہیں، وہ کسی حد تک حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ حالانکہ سلیکشن کمیٹی تو کپتان کا فیصلہ نہیں کرتی ہے، وہ تو کھلاڑی سلیکٹ کرتی ہے۔ ہر چیئرمین پی سی بی آ کر سب سے پہلا یہی آگے ٹھوکتا ہے حکم کہ یار کپتان بنانا میرا حق ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ نجم سیٹھی آتے ہی کہتے تھے کہ جی میرا اختیار ہے، میں نے شان مسعود کو بنا دیا، جو کرنا ہے کر لو۔ ذکا اشرف نے بابر اعظم کو ہٹا دیا، شاداب خان کو ایز اے نیب کیپٹن ہٹا دیا، رضوان کو جو کہ وائس کیپٹن تھا اس کو کپتان نہیں بنایا، سیدھا درمیان سے نکال کر شاہین افریدی کو کیپٹن بنا دیا، جو کرنا ہے کر لو جی، میری مرضی۔ تو چیئرمین کا تو یہ سب سے زیادہ جو ہتھیار ہوتا ہے وہ یہی ہے، اسی بات کا وہ زیادہ گردن میں جو سریا آتا ہے اسی بات پہ آتا ہے کہ جی کپتان تو میرے اختیار میں ہے۔ لیکن محسن نقوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اختیار میرا ہے یا سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ تو سلیکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے۔ اور بات یہاں سے ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی میں تبدیلی کا بھی اندیا دے رہے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ سلیکٹرز ہیں یہ بھی چینج ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نیا چیئرمین آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے لوگ اپنی مرضی کے ادھر ادھر فون سے کچھ سیٹنگ کر کے اپنے بندے بٹھائیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب نیا سلیکٹر آئے گا، فرض کریں نیا چیف سلیکٹر، امکان تو کم ہے کہ وہاب ریاض کو ہٹایا جائے گا، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، بیک لنک بہت مضبوط ہیں محسن نقوی کے اور وہاب ریاض کے۔ لیکن چلیں سلیکٹرز چینج ہو جاتے ہیں تو پھر مشورے یہی آئیں گے کہ یار کیپٹن چینج کرو۔ تو امکان تو اس بات کا زیادہ لگ رہا ہے کہ اگر سلیکٹرز بھی چینج ہو گئے تو پھر کپتان کی تبدیلی یقینی ہے۔ اب کپتان کون ہوگا یہ الگ بحث ہے کہ واقعی کیا محسن نقوی یہ فیصلہ خود نہیں کریں گے، اور کرنا ویسے نہیں چاہیے، کرنا تو نجم سیٹھی کو بھی نہیں چاہیے تھا، کرنا تو ذکا اشرف کو بھی نہیں چاہیے تھا جنہیں کرکٹ کی الف بے پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کپتان وہ ہوتا ہے جس نے ٹیم کو لڑانا ہوتا ہے، کپتان ہی سب سے اہم ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ سب سے اہم ہتھیار جس کا چناؤ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا بندہ جس کو کرکٹ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور چناؤ انتخابات بھی کہہ لیں، یہاں یہی چلتا ہے کہ کہیں اور سے سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں معیار آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو کپتان ہے وہ لازمی چینج ہوگا۔ البتہ یہ بحث الگ ہے کہ بابر اعظم ہوگا یا رضوان ہوگا۔ جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ رضوان کیپٹن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے لگاتار 4 سیزن میں اپنی ٹیم کو پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچا دیا ہے، کامیاب ترین کیپٹن ہے، سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ گزشتہ میچ میں لو اسکورنگ میچ تھا، اپنی ٹیم کو بہترین لڑایا، میچ کو آخری گیند تک لے گئے۔ تو بہرحال داد تو بنتی ہے، ٹھیک ہے وہ بیڈ لک ہے کہ لگاتار تیسری بار وہ فائنل ہار رہے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ رضوان کیپٹن ایسا ہے کہ ناکام ہے، فائنل ہار جاتا ہے۔ تو یہی لوگ، میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت تعریفیں کرتے ہیں، وراٹ کوہلی نمبر 1 دنیا کا، مثالیں دیتے ہیں، بابر اعظم جب کیپٹن تھے اس کو دیکھو اس کو دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وراٹ کوہلی نے بھارت کو کبھی کوئی بڑا ایونٹ جتوایا ہے؟ کیا اپنی ٹیم بنگلور کو کبھی ٹرافی آئی پی ایل کی جتوائی ہے؟ نہیں جتوائی نا۔
تو اس کو آپ کس منہ سے پھر کہتے ہو کہ وہ بہت بڑا کیپٹن ہے؟ تو بھائی رضوان جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ تمام کھلاڑیوں میں اگر کسی کو کرکٹ کی صحیح سمجھ بوجھ ہے تو وہ رضوان ہے۔ غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، گزشتہ میچ میں جب ہوا میں نے تنقید کی کہ افتخار احمد کو 8ویں نمبر پر بھیجنے کی کیا توق بنتی تھی۔ تو دیکھیں غلطی تو ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہوں گی، ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو رضوان بیسٹ آپشن ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ رضوان کے ساتھ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ جائے گا اور T20 ورلڈ کپ 2024 میں وہ آئے گا۔ اور اس حوالے سے باسط علی نے بھی واضح کہا ہے کہ اگر آپ کو T20 ورلڈ کپ 2024 جیتنا ہے تو آپ سیدھا رضوان کو کیپٹن بنا دیں، بغیر اینکی پینکی کے، سیدھی بات کی ہے، اور یہ بات بہت زیادہ لوگ اور بھی کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں رضوان کے اوپر، رضوان خود کیا سوچتے ہیں۔ ان سے جب میچ کے بارے میں، فائنل کے بارے میں جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوں۔ حالانکہ دیکھیں وہ تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں، اور میں نے کہا تھا فائنل سے پہلے جب پریویو پہ دیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ حالانکہ رنز کے لحاظ سے ملتان سلطانز کے ٹاپ اسکورر تھے فائنل میچ سے پہلے رضوان، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے ٹچ میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور اب یہ بات خود رضوان نے مان لی ہے کہ مجھ سے ویسی کارکردگی نہیں ہوئی جتنا کہ مجھے دکھانا چاہیے تھی یا جتنی میں اہلیت رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ان سے اہم سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ بیٹنگ آرڈر آپ کا کیا ہوگا، کیونکہ سیم ایوب نے جس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے اور اس کا جو کمبینیشن بنا ہے بابر اعظم کے ساتھ، اس بار کو زیادہ ہی بہتر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم نے بھی اچھی خاصی ماردار کی ہے، چک کر رکھا ہے اپنا اسٹرائک ریٹ کو۔ تو اس کی وجہ سے اب شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد یہ جانتی ہے یا سمجھتی ہے کہ سیم ایوب اور بابر اعظم ہی کو اوپننگ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر رضوان کیپٹن بن جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رضوان اوپننگ نہیں چھوڑنا چاہتے، چھوڑنا تو بابر اعظم بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں مطمئن تو نہیں تھا، لیکن ٹیم کے مفاد میں مجھے جو کہا گیا میں 1 ڈاؤن پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم بھی اوپننگ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لیکن رضوان کی ایک الگ بات ہے، رضوان اگر کوئی بات کرتا ہے تو یقین کریں میں اس بندے کو بہت جانتا ہوں، یہ بندہ دل سے بات کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ، نیچے سے کچھ، جیسا کہ ہمارے بہت سارے کھلاڑی کہتے ہیں جی میں تو کپتان چاہتا تھا رضوان کو بنے، شاہین افریدی کو ایسے بنا دیا۔ یہ اوپر نیچے کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن رضوان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رضوان نے کہا ہے کہ مجھے جس نمبر پر بھی بیٹنگ کرنے کا کہا جائے گا میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں پاکستان ٹیم کے لیے، دیٹس اینڈ۔ یہ بالکل صاف بات کی ہے رضوان نے، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے یہ بات دل سے کہی ہے، کیونکہ اس کا انٹرویو کیا تھا جب رضوان 2019 میں آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 2 سنچریاں بنا کر ڈراپ ہوا تھا کہ تاریخ میں ایسا ہمارا کوئی وکٹ کیپر نہیں ہے جس نے آسٹریلیا کے خلاف 2 سنچریاں بنا دی ہوں ایک سیریز میں، اس کے بعد اس کو ڈراپ بھی کر دیا جائے۔ تو بڑے خوش دل سے اس نے کہا تھا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی سرفراز بھائی کا ٹائم ہے، وہ کیپٹن ہے، وہ اس کا ٹائم چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں سلیکٹ کیا تو۔ اس بندے کے دل میں ذرا سی بات نہیں تھی، اور میں بڑا حیران ہوا تھا۔ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ عام جس کی میں توقع کر رہا تھا سوال کے بعد۔ تو میرے خیال میں کہ رضوان دل کا صاف بندہ ہے، جو بات کرتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ مسئلہ بالکل نہیں ہوگا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہوگا کہ اوپننگ رضوان کرے گا، بابر کرے گا، سیم کو ڈراپ کرنا پڑے گا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر رضوان سمجھے گا وہ کہ سیم ایوب اور بابر اعظم بیسٹ ہیں تو وہ خود 1 ڈاؤن یا کسی اور نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے پاکستان کی آئیڈیل فرسٹ چوائس جو پلینگ 11 بنائی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے یا پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے، اس میں بھی میں نے سیم ایوب اور بابر اعظم کو ایز اے اوپنر رکھا ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، کپتان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے اسکواڈ کے حوالے سے بھی، پھر اس کے حوالے سے مزید بحث بھی جاری رہے گی۔